بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دے کر عمر قید اور سزائے موت سنا دی۔ ٹریبونل نے 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ سابق وزیر اعظم پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن اور ہلاکتوں کا الزام۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2024 کے مظاہروں میں 1400 افراد ہلاک ہوئے۔ عدالتی فیصلے کے وقت ملک میں سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ سابق وزیر داخلہ اسد الزما کو بھی انسانیت کے خلاف جرائم پر سزائے موت سنائی گئی۔ عدالت کا فیصلہ مسترد۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا سخت رد عمل۔ کہا، میرے خلاف الزامات جھوٹے ہیں، حامی پریشان نہ ہو، مجھے فیصلے کی پرواہ نہیں، مجھے اللہ نے زندگی دی، میں عوام کے لیے کام کرتی رہوں گی۔ اپنے والدین بہن بھائی کھوئے، میرا گھر جلایا گیا۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ ہم اسے نہیں بھولیں گے، ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنہ الخوارج سے متعلق ہوش ربا انکشافات۔ بتایا کہ خارجی جوانوں کو مذہب کے نام پر افواج پاکستان کے خلاف اکساتے ہیں۔ 3 سال تک مختلف خارجی کمانڈرز کے لیے سہولت کاری کی، پولیس اسٹیشن حملے سمیت متعدد کارروائیوں میں شامل رہا۔ فتنہ الخوارج نوجوانوں کو ذہنی طور پر تیار کر کے دہشت گردی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فتنہ الخوارج نے مجھے گمراہ کیا، آج جو نماز اور کلمہ مجھے آتا ہے وہ بھی میں نے بعد میں سیکھا۔ گرفتار دہشت گرد نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خارجیوں کے جھانسے میں نہ آئیں، پاک فوج کا ساتھ دیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا پہلا فیصلہ، پشاور ہائی کورٹ کا حکم معطل۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع۔ نجی اداروں کے سیکیورٹی ڈپازٹ سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ غریب مزدور سیکیورٹی ڈپازٹ کہاں سے لائے گا؟ جسٹس حسن رضوی کے ریمارکس۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ واجبات نہ ملنے پر مزدور اپیل کا حق رکھتا ہے۔ عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری۔ وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ججز کی حلف برداری تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ کے کانفرنس روم میں ہوئی۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین سے حلف لیا۔ وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس کے آغا پہلے ہی حلف اٹھا چکے ہیں۔ نئے شامل ہونے والے ججز کے بعد عدالت میں ججز کی تعداد 7 ہو گئی۔ وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل مکمل ہونے کے بعد اہم مقدمات کی سماعتوں میں تیزی متوقع۔ بڑھتی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے، ہمیں آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب۔ کہا، پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے۔ آبادی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی بھی عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے۔ کچی آبادیاں بھی مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ بڑھتی ہوئی آبادی ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے۔ مسلسل ترقی کے لیے مؤثر آبادی مینجمنٹ لازمی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ مضبوط معیشت کے لیے ذمہ دارانہ آبادی پلاننگ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا، زیادہ بچوں کی پیدائش زچہ و بچہ کے لیے صحت کا مسائل بنتی ہے۔ ججز کے استعفے پاکستان میں آئین و انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ سوشل میڈیا پر خواجہ سعد رفیق نے ایک طویل پوسٹ میں کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ سے مستعفی ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا بھی استعفیٰ دینے والوں میں شامل ہیں۔ اطہر من اللہ عدلیہ کے گنے چنے دیانتدار ججز میں شامل ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاندار کام کیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا پر سلمان اکرم راجہ سے رشتہ داری کا الزام عائد کرنا بھی طفلانہ حرکت ہے۔ ہمارے علم کے مطابق رشتہ داری کبھی ان کے کام میں خلل انداز نہیں ہوئی۔
پاکستان اور چین کا انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی سفیر ژانگ زیڈونگ کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت، جاں بحق افراد کے لیے تعزیت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا چین ہمارا بااعتماد دوست، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ چینی سفیر نے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان کی جائیدادوں سے متعلق رپورٹ پیش۔ علیمہ خان آج بھی عدالت پیش نہ ہوئی، دوبارہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ کے مطابق علیمہ خان پنجاب میں 338 کنال اراضی کی مالکن، ملزمہ کے پہلے سے 15 بینک اکاؤنٹس منجمد، جائیداد سیز یا اٹیچ کی جا سکتی ہیں۔ چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ عدالت نے کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں منشیات کیس کے ملزم کی درخواست سے ضمانت پر سماعت۔ منشیات شہروں تک کیسے پہنچتی ہے؟ جیسے جمال مندوخیل کے ریمارکس، بارڈر پر منشیات کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ عدالت سیکیورٹی اداروں پر برہم، کہا بلوچستان کی 3 اضلاع میں منشیات کی فصلیں کاشت ہو رہی ہیں، یہ ضیاء الحق کا دیا ہوا تحفہ ہے، بھگتے اس کو۔ عدالت کی اے این ایف کو ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کوریئر کمپنی کے مینیجر کی درخواست سے ضمانت پر سماعت ملتوی کر دی۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ سرحدیں غیر معینہ مدت کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق 2 طرفہ کشیدگی میں اضافہ، افغان حکام کی تاجروں کو پاکستان پر انحصار ختم کرنے کی وارننگ کے بعد ہوا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیموں کے خلاف ٹھوس اقدامات تک سرحدیں نہیں کھلیں گی۔ سرحدی بندش معمول کا انتظامی اقدام نہیں بلکہ پالیسی میں اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ افغان طالبان قیادت کو آگاہ کر دیا گیا کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی تک مذاکرات ممکن نہیں۔ پاک افغان سرحدیں 1 ماہ سے زائد عرصے سے بند ہیں۔ اس وقت سرحدی راستے صرف انسانی بنیادوں پر محدود پیمانے پر کھلے ہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب کے عوام میں مکمل احساس تحفظ پایا جاتا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا پنجاب میں ورچوئل پولیس اسٹیشن کا قیام اہم قدم ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی منصوبہ جدید شہری سہولت کا سنگی میل ہے۔ اسمارٹ سیف سٹی نظام سے جرائم کی روک تھام میں نمایاں بہتری آئے گی۔ حکومت شہریوں کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی استعمال کر رہی ہے۔ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر حکومت میں شامل ہوئے۔ 26ویں ترمیم کے وقت بھی ایم کیو ایم نے اپنی ترامیم پیش کی۔ کراچی میں متحدہ رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہمارا بل 1 سال اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پڑا رہا۔ 27ویں آئینی ترمیم مشاورت سے لائی گئی، حکومت نے حمایت کی۔ ہم نے صرف بلدیاتی حکومت کے تحفظ کی بات کی۔ ایم کیو ایم عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، ترقیاتی فنڈز اور وزارتیں نہیں مانگی۔ ہماری سیاسی حکمت عملی عوام کی خدمت اور حقوق کے تحفظ کے گرد گھومتی ہے۔ موٹر وے M5 پر اس شریف انٹرچینج کے قریب افسوسناک حادثہ، مسافر بس نے موٹر وے پولیس کی گاڑی کو رون ڈالا، 2 افسروں سمیت 3 اہلکار جاں بحق، سب انسپکٹر مشتاق، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناصر اور کانسٹیبل اسامہ جاں بحق ہونے والوں میں شامل۔ موٹر وے پولیس حکام کے مطابق افسوسناک واقعہ موٹر وے M5 پر اس شریف کے قریب پیش آیا۔ موٹر وے پولیس آفیسر ڈیوٹی شفٹ کر کے اپنی رہائش گاہ پر آ رہے تھے، بس کو تحویل میں لے لیا گیا، کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے۔ پیپلز پارٹی کا 30 نومبر کو ضلعی سطح پر یوم تاسیس منانے کا اعلان۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمایوں خان کے مطابق ملک کے تمام اضلاع میں یوم تاسیس کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہوں گے۔ پارٹی کے تمام عہدیداران کو اپنے علاقوں میں یوم تاسیس کی تقریبات کے انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کہا یوم تاسیس کے موقع پر پیپلز پارٹی کے 5 دہائیوں سے زائد سیاسی جدوجہد، قربانیوں اور عوامی خدمت کے سفر کو اجاگر کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا شوگر سیکٹر مکمل ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی کمیٹی کی تیار کردہ سفارشات وزیر اعظم کو بھجوانے کی تیاری۔
ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ برقرار، کوئٹہ میں نرخ 230 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ کراچی، لاہور اور پشاور میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر کا کہنا ہے کہ چینی کی درآمد یا برآمد کا فیصلہ مارکیٹ فورسز کریں گی۔ پنجاب میں 41 میں سے 27 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی، 14 کے خلاف ایکشن پلان تیار ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع، صوبائی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی 22 نومبر تک برقرار رہے گی۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں اور عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی۔ 4 یا زائد افراد کا عوامی سطح پر جمع ہونا ممنوع۔ اسلحے کی نمائش، نفرت آمیز مواد کی اشاعت اور لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی۔ شادی، جنازے اور تدفین مستثنیٰ۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا گیا۔ رینجرز کی ملیر میں کارروائی، بھتہ خور قاسم عرف قاسو گرفتار، ملزم کے قبضے سے پستول، ریپٹر اور ڈبل بیرل شاٹ گن برآمد۔ رینجرز کے مطابق ملزم لیاری کے مختلف گینگ وار گروپس کا حصہ رہ چکا ہے۔ قاسم عرف قاسو کا نارتھ کراچی، لی مارکیٹ اور کورنگی میں وارداتوں کا اعتراف۔ ترجمان رینجرز نے بتایا کہ بھتہ خوری اور فائرنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہا۔ دیگر ساتھیوں کی تلاش میں چھاپے جاری۔ ملزم کو مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ۔ بارش سے پناہ گزینوں کے ہزاروں خیمے ڈوب گئے۔ اسرائیل نے خیموں اور امدادی سامان کی غزہ آمد ایک بار پھر روک دی۔ غزہ میں بارش کے پانی کو روکنے کا کوئی بندوبست موجود نہیں۔ تباہ شدہ عمارتوں میں پناہ لینے والوں کو عمارتوں کے منہدم ہونے کا خطرہ۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ کے زیتون علاقے میں مخفیوں کی لاش کی تلاش کے لیے کوششیں دوبارہ شروع۔ اسرائیل نے مزید 15 فلسطینیوں کی لاشیں حوالے کر دیں۔ اب تک مجموعی طور پر 330 میتیں فلسطینیوں کے حوالے کی گئیں۔ گوادر اور تربت میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، لوگوں میں خوف و ہراس۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 3.8 اور گہرائی 76 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تربت سے 13 کلومیٹر جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تو لوگ مارے خوف کے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ تاحال کسی جانی و مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ افریقی ملک کانگو میں تانبے کی کان دھنسنے سے 43 کارکن جاں بحق۔ کان میں عارضی پل گرنے سے متعدد افراد دب کر ہلاک ہوئے۔ قطری خبر رساں ایجنسی کے مطابق حادثہ پل گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے اب تک 43 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ امدادی ٹیموں نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ حادثے کا سبب غیر قانونی کارکنوں کو خطرات علاقے میں زبردستی داخل ہونا قرار دیا گیا۔ کان کے ڈوبے ہوئے حصے پر بنایا گیا عارضی پل زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا۔ ملک بھر میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ پشاور، نوشہرہ، مردان اور ڈیرہ غازی خان میں دھند چھائی رہے گی۔ چترال میں درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ دیر اور کالام میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مالم جبہ میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے زیادہ تر اضلاع دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی روس کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھنے والے ممالک کو سخت وارننگ۔ پابندیوں کا خطرہ، ایران بھی ممکنہ فہرست میں شامل۔ ریپبلکنز کی قانونی کارروائی، روس پر اقتصادی دباؤ بڑھانے کی تیاری۔ امریکی صدر نے کہا جو بھی ملک روس کے ساتھ کاروبار کرے گا اسے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں المناک واقعہ پیش، مدینہ کے قریب ایک بس اور ڈیزل ٹینکر کے درمیان تصادم، 42 افراد جاں بحق۔ بس میں سوار افراد بھارتی عمرہ زائرین تھے، جن میں سے بعض حیدرآباد کے رہائشی ہیں۔ ہنگامی ٹیمیں اور حکام موقع پر، امدادی کارروائیاں جاری۔
سیکریٹریٹ میں کنٹرول روم قائم، اہل خانہ کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ نے 24 گھنٹے کی ہیلپ لائن فعال کر دی۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل، حادثے کی تحقیقات جاری۔